اگر کوئی اتحیات کے لیے بیٹھا اور اتحیات پڑھنے کے بجائے اس نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، قرات شروع کر دی، تو اس پر سجدہ سہو کن صورتوں میں ہوگا اور کن صورتوں میں نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی دوسری یا چوتھی رکعت میں بیٹھا اور اتحیات شروع کرنے کے بجائے اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورہ فاتحہ بھولے سے پڑھنا شروع کر دی، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ دوسرے قاعدے میں یا چوتھی رکعت کے قاعدے میں، قاعدہ اولا میں یا قاعدہ آخرہ میں اتحیات سے شروع کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر اتحیات سے پہلے قرآن پڑھ دیا، سورہ فاتحہ پڑھ دیا، تو یہ واجب کا ترک ہوگا، اس پہ سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اور اگر اس نے تشہد کمپلیٹ کر کے پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی یا کوئی اور قرآن کے حصے کی تلاوت کر دی، تو پھر یہ دیکھا جائے گا یہ قاعدہ اولا میں بیٹھا ہوا تھا یا 4 رکعتی نماز کے دوسرے قاعدے میں بیٹھا ہوا تھا، قاعدہ اولا میں ہے یا قاعدہ آخرہ میں ہے۔ اگر قاعدہ اولا میں اس نے اتحیات پڑھ کر قرآن شروع کر دیا تو اب بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ اولا میں اتحیات پڑھ کے فوراً کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھا رہا 3 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھا رہا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ کسی نے بھولے سے درود پاک پڑھ دیا تو اس واجب ہونے کے ڈیلے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ کسی نے کھڑے ہونے کے بجائے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تو قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد فوراً جو کھڑا ہونا تھا اس کا واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ اتحیات کے بعد قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ قاعدہ آخرہ ہے، آخری قاعدہ ہے، جیسے فجر کا دوسری رکعت والا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ آخری قاعدہ ہے، اس کے بعد کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ عصر کا جو چوتھی رکعت کا قاعدہ ہے، ظہر کا جو چوتھی رکعت کا قاعدہ ہے، مغرب کا تیسری اور عشاء کا جو چوتھی رکعت کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ آخرہ ہے۔ اس میں اگر کوئی اتحیات پڑھ کے بھولے سے درود شریف شروع کرنے کے بجائے سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے تو اس پر کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ وہ پڑھ لیتا ہے تو سنت مؤکدہ کا تو ترک ہوگا، لیکن ترک واجب نہیں ہے، لہٰذا اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اگر بعد میں درود پاک بھی پڑھ لیتا ہے تو سنت بھی پوری ہو گئی اور کسی واجب کو اس نے چھوڑا بھی نہیں، لہٰذا سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اتحیات پڑھنے سے پہلے کوئی قرآن مجید بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر اتحیات پڑھ کر قرآن پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو دیکھنا ہوگا قاعدہ اولا میں ہے یا قاعدہ آخرہ میں ہے۔ اگر قاعدہ اولا میں قرآن پڑھ لیتا ہے اتحیات کے بعد تو آخر میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور قاعدہ آخرہ میں بھولے سے قرآن پڑھ لیتا ہے اتحیات کے بعد تو اس پہ کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، وہ ایسے نماز مکمل کر سکتا ہے۔